زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی جناب ایوب بیگ مرزا صاحب اور ڈاکٹر محمد حسیب اسلم صاحب، جو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور ریسرچ اسکالر بھی ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک نئی جہت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور یہ ہے کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے پردے کے حوالے سے بات کی، اور اس میں بے پردگی اور عریانی کو جنسی جرائم کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جب ہم پوری زندگی کا ایک تجزیہ کرتے ہیں تو ان کے منہ سے ایسی باتوں کا نکلنا ایک خوشگوار حیرت تھی، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اس معاشرے میں جو بھی جسے ہم کہیں متوازن طبقہ ہے، دینی طبقے کے ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے بھی جو متوازن طبقہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جس نے بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ یوم خواتین کے حوالے سے جو بھی بے حیائی ہوئی تھی خواتین کی طرف سے، اس کو کنڈیم بھی کیا۔ ان طبقات کی طرف سے عمران خان صاحب کے اس بیان کی کما حقہ تائید نظر نہیں آئی، بلکہ ہوا یہ کہ ہمارا میڈیا بالعموم سارا کا سارا، اور این جی اوز جو کہ مغرب زدہ این جی اوز ہیں، اور کچھ جدید دانشور، ان لوگوں نے باقاعدہ اس چیز کو ایک ایشو بنایا اور کوشش یہ کی کہ خان صاحب کی اس بات کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیں، اور اس حد تک اس کو اچھالا مختلف انداز میں، تضحیک آمیز انداز میں، یا جسے ہم کہیں سنجیدگی سے بھی، کہ کسی طرح عمران خان کو اپنی یہ بات واپس لینی پڑ جائے۔ ناظرین، ہم اکثر اس بات کا اعادہ کرتے رہتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے پروگرام کے اندر ہمارا اصل اخلاص جو ہے، جس چیز کو ہم سب سے زیادہ ویٹیج دیتے ہیں کہ جو بھی شخص صحیح بات کر رہا ہو اس کی صحیح بات کو صحیح کہا جائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور کوئی بھی شخص جو بھی شخص غلط بات کر رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو اس کو کنڈیم کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن عموماً دیکھا یہ ہے کہ کچھ لوگ، اگر ہم نے سپوز مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کی کسی بات کی تائید کی ہے تو لوگ ہمیں دوسری پارٹی کا شمار کرتے ہیں، یا اگر ان پر تنقید کر دی ہے تو دوسری پارٹی کا، عمران خان کے کسی قدم کی تائید کی ہے تو عمران خان کا حامی سمجھتے ہیں، اور اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو کچھ پھر کہتے ہیں جناب آپ جو ہے کچھ دوسری طرف کے ہو گئے۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہمیشہ سے جس سے کہیں سٹینس رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق بات کی ہے، چاہے وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے حق میں ہو، اس سے ماورا ہو کر انہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی، اور الحمدللہ زمانہ گواہ ہے پروگرام، اور اس سے پہلے خلافت فورم کے نام سے جو ہم پروگرام کرتے تھے، اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم بات وہ کریں جو ہم حق سمجھتے ہوں، قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کریں، اس سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ ہم اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں، اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ سے خیر خواہی، اللہ کے رسول سے خیر خواہی، مسلمانوں کے اماموں سے جو صاحب اقتدار ہیں ان سے خیر خواہی، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ عمران خان صاحب کی یہ بات کتنی درست تھی، اس میں کیا کیا کمیاں ہیں، اور خان صاحب کا عمل اس حوالے سے کیا ہے، ان کی پارٹی کا عمل اس حوالے سے کیا ہے، دین ہمیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ ایک طرح عمران خان کو پلے بوائے سمجھتے تھے پہلے کرکٹ کے دوران، جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس دوران، پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، سیاست میں آیا، اس ملک کی کرپشن کے خلاف بات کی،
جب وہ کرپشن کے خلاف بات کر رہا تھا اس میں دھرنے تھے, وہاں پہ پردے اور سیگریگیشن کا کوئی انتظام نہیں تھا, اور بڑے بڑے عجیب عجیب کہانیاں سننے کو ملی. اب وہ شخص ایک اور طرح کی کرپشن کی بات کر رہا ہے, اور وہ اخلاقی کرپشن کے حوالے سے اس کو کنڈیم کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ شخصیت جو ہے اس حوالے سے, کیا یہ کوئی ان کی پولیٹیکل سکورنگ تھی یا دینی جماعتوں کا کچھ تائید حاصل کرنے کی تھی, یا واقعی انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ انہوں نے جتنے جنسی جرائم ہیں ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بے پردگی اور فحاشی کو قرار دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف مرزا, بات یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کی وہ کتاب بھی اٹھا کر دیکھیں نا جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی ہے, تو یہ پلے بوائے لوگ کہتے تھے ایسا کسی حد تک درست تھا, جو بات جو شواہد سامنے آتے تھے کسی حد تک یہ درست تھا. اور وہ خود یہ کہتے ہیں, وہ اعتراف کرتے ہیں ایسے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ ایک چینج ان میں آئی. وہ بڑی تفصیلی بات ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ چینج کیسے آئی. تو ایک چینج آئی کہ ایک ایسا شخص جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مغرب زدہ تھا, مغربی تہذیب کا دل دادا تھا, وہ مغربی تہذیب سے متاثر تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس نے ساری تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح پھر مغرب کو جب اس نے قریب سے اور اندر سے دیکھا اور اس نے یہ اس معاشرے کو سمجھا اور پھر کچھ تھوڑا سا اسلام کی اسٹڈی کی, تو اسے یہ بات سمجھ آئی, اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پھر اس کا رخ اس سے بالکل تبدیل ہو گیا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں ایک پردہ دار خاتون سے انہوں نے شادی کی, اور اس پر بھی کافی تنقید ہوئی ان پر کہ ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کے ساتھ خاتون جا رہی ہے اور اس نے پردہ کیا ہوا. آپ نے بہت سی کومنٹس اس پہ پڑھے ہوں گے. تو بہرحال ایک ذہنی تبدیلی ہے. آج یہی عمران خان اگر ایسی بات کرے جو اسلام کے بنیادی اصولوں شاعر اسلام کے خلاف ہوگی تو ہم کھل کے اس کی مخالفت کریں گے. اور عمران خان کے سیاسی حریف اگر ایسی بات کریں گے جو اسلام کے قریب تر ہوگی تو ہم ان کی حمایت کریں گے. ہمارا مقصد تو یہ ہے, ہمارا مشن تو یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کی خاطر بنا تھا, تو یہاں معاشرہ اسلامی معاشرہ نظر آنا چاہیے, اور پہلے معاشرہ اسلامی ہو اور اس کے ساتھ پھر اس حوالے سے قانون سازی ہو, یہ ہونا چاہیے. لیکن اصل میں افسوس اس بات پر ہے کہ عمران خان نے جب یہ بات کہی, جب ان سے یہ اصل میں یہ جو وہ ایک وقت دیتے ہیں نا عوام کو کہ انہیں ٹیلی فون کرے, وہ ان سے جواب دیتے ہیں, وزیر اعظم جواب دیتا ہے, تو وہ یہ 2.5 گھنٹے کا ایک پروگرام تھا جن میں ان سے سوال ہوا کہ پاکستان میں جو جنسی جرائم بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب پردہ نہیں ہوگا, جب عریانی ہوگی, جب فحاشی عام ہوگی, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہمارے جنہوں نے ظاہر ہے جو جانتے ہیں کہ حیا کا اور ایمان کا کیا تعلق ہے, جو جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ. قریب مت جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر مطلب ہے ایسے مواقع, ایسی اشیاء, ایسی چیزیں, ایسے معاملات کے قریب مت جاؤ جس سے یہ انسانی جو یہ شہوت کا معاملہ ہے اس میں اضافہ ہو. اور پھر کیا ہوتا ہے جب لوگ اس طرح کے نظارے دیکھتے ہیں, ایک انسان حیوان بن جاتا ہے اور وہ اس حیوانیت پر اتر آتا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جنسی جرائم ہوتے ہیں. اور بھی وجوہات ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور وجہ نہیں ہے, لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنسی جرائم جو ہوتے ہیں ان میں جو مرکزی بات ہوتی ہے, ان میں جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ دیتے ہیں عریاں ڈرامے یا فلمیں یا خواتین نیم عریاں لباس میں دیکھتا ہے, اس حالت میں دیکھتا ہے, تو یہ مرد کی فطرت ہے بالکل کہ اسے ایک رغبت ہوتی ہے, اس میں ایک اشتہا پیدا ہوتی ہے, اس کی جنسی خواہش بڑھتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ اگر کوئی اچھے ذہن کا آدمی ہے تو اس کو کنٹرول کرے گا, اس کو غلط بات سمجھے گا, اور اسے دیکھیں جس کے لیے غض بصر کا حکم دیا ہے تو وہ غض بصر کرے گا. لیکن اگر کسی کے اندر کچھ جراثیم اس طرح کے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ سیکس انسان کا اس کی فزیولوجی کا ایک لازمی جز ہے, تو وہ خود بخود اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو جو کنٹرول نہیں کرتا, جس کے ذہن میں تھوڑا سا اس طرح کے معاملات ہیں, وہ کسی غلط روش پہ چل پڑتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بات جو کی ہے یہ اپنے دل سے, اور حالیہ جو صورتحال ان کی ہے جس میں کہ ان کی ایک پردہ دار بیوی ہے, ہاں جی. نمبر 1. نمبر 2, اکثر ان کے ہاتھ میں تسبیح وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, کچھ پڑھتے پڑھاتے بھی رہتے ہیں.
تو دین سے ایک مزید کو ان کی رغبت ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے بات کی ہے. اور باقی ان کی پوری زندگی کی جو ایک انہوں نے دیکھا ہے کہ اصل وجوہات کیا بنی کسی انسان کے, کسی مرد کے پرورٹ ہونے کی یا برائی کی طرف جانے کی, شاید وہ بھی پورا ان کا ایک تجزیہ ہے اور ہمارا بھی یہی تجزیہ ہے. دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی ہے نا, ان سے اصل میں بات یہ وہ اسی کتاب میں آپ خود لکھتے ہیں. ویسے تو وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن لکھتے کیا ہے, جب میں مسلمان ہوا. اکثر جگہ پہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ان کے دل میں گھر گئیں, جب یہ ذہن میں سما گئی باتیں کہ یہ جو اسلامی احکامات ہیں حیا کے بارے میں, شرم کے بارے میں, پردے کے بارے میں, یہ بڑی درست ہیں اور انسان کو اپنی ایک صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہیں, تب انہوں نے ان کے اندر سے یہ بات نکلی. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر رشید صاحب کی طرف جاؤں. خان صاحب نے آدھی بات کی ہے, انہوں نے یہ بات تو کی ہے کہ بے پردگی اور وہ جو ہوتا ہے معاملہ, لیکن شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا. یہ اپنی جگہ ایک رول ہے, ایک انسان ہے, ایک مرد ہے, اس کی فطرت ہے, اس کی فطرت میں یہ مرد و زن کا تعلق ہے اس کی فطرت میں, اور اسلام نے اس کا ایک جائز رستہ دیا ہے. لیکن اگر وہ رستوں پر پابندیاں ہوں, اس رستے پر عمل کرنا مشکل ہو جائے, تو پھر وہ چیز جو ہے وہ ایڈ آن ہو جاتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے مسلسل کیبل پر 24 گھنٹے کیا برس رہا ہے, گانے, فلمیں, عشق کی داستانیں, عشق کے طور طریقے, بے وفائی کے ڈرامے بنا کے ری انیکٹمنٹ کی جاتی ہے کہ جناب فلاں عورت نے بے وفائی کی, فلاں مرد نے بے وفائی کی. یہ ساری چیزیں ایڈز مختلف طرح کے, جس میں وہ جو لباس خواتین کا ہوتا ہے, وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں جب وہ آ رہی ہیں اور انسان اس کو دیکھ رہا ہے, ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب گھرانے ہیں جن کے گھر میں آج ٹی وی نہیں ہے, ورنہ ہر گھر میں یہ چیز آ رہی ہے. تو وہ جب دیکھتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اثر تو ڈال رہا ہے. اچھا, اب اس کے لیے جائز رستے پر پابندیاں لگ گئیں, مشکل ہو گئی. اچھا, اس کے بعد تعدد ازدواج, اس پر پابندیاں لگا دی, اس پہ قانون بنا دیے گئے, ہر طرح سے جائز رستوں کو ختم کیا گیا. تو پھر ناجائز کی طرف لوگ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو خان صاحب کو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ اس چیز بھی کریں اور ساتھ اس چیز پہ بھی کریں کہ بھائی شادیوں کو, ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا, نکاح مسجد میں کرو, کوئی جہیز کا بوجھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, رسومات ختم کرو تاکہ یہ چیزیں آسان ہوں. تو اپنی جگہ یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ بیماری ہے, یہ اس کا تریاق ہے. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو آپ کا ایک کمپلیٹ پیکیج بنتا ہے نا, اس کو نگیٹ کرنے کے لیے. نکاح کے راستے میں جو رکاوٹیں معاشرے نے کھڑی کر دی ہیں, اس حوالے سے تو میں اپنے اس طبقے سے, یا وہ طبقہ جو اچھا طبقہ کہلاتا ہے, اچھی سوچ کا کہلاتا ہے, وہ غلط کام نہیں کرتا, ان سے بھی شکایت کروں گا, ان کے حوالے سے بھی, کہ وہ اس حوالے سے نہیں سوچتے اور وہ اس چیز پر گامزن ہیں کہ شادی کا مطلب تو یہی ہے کہ لاکھوں روپے آئے, بلکہ اب تو کروڑ روپے کا خرچ ہو تو شادی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمارا معاشرے کا وہ طبقہ جنہیں ہم معتدل مزاج طبقہ کہتے ہیں, جنہیں ہمارے بسیط مجموعی, یہ وہ ہم انہیں کوئی ایسے لوگ نہیں کہتے تھے جو برائی کے راستے پر چل رہے ہو, لیکن وہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. جب اپنی شادی آتی ہے, جب اپنے بچوں کی یا فلاں کی, پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سارے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک نوجوان دیکھ رہا ہے کہ میرا مالک یا میں جہاں ملازم ہوں وہ اپنے بچے کی شادی کروڑ روپے سے کر رہا ہے, اب اس کی تنخواہ ہے چند ہزار روپے, وہ میں شادی تو میں کر ہی نہیں سکتا, اگر شادی اس طرح ہوتی تو میں کر ہی نہیں سکتا, میری ہوش سے وہ غلط راستے پر جاتا ہے. اور اس کا دوش بھی آئے گا ان لوگوں پہ جنہوں نے شادی کو مشکل کیا. ڈاکٹر رشید صاحب, ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں, بلکہ شاید کسی ایک جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ فحاشی کی تعریف کیا ہے. فحاشی کی تعریف آج کل کے دور میں, آپ آج کل کے میڈیا کو سامنے رکھیں گے تو آپ بالکل فحاشی کی تعریف نہیں کر سکتے. ہمارے پاس یارڈ اسٹک کیا ہونی چاہیے؟ ستر و حجاب کے جو احکامات قرآن میں ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہیں, اس سے تجاوز فحاشی شمار ہوگا. اگر یہ یارڈ اسٹک ہماری رہے گی تو ہم سمجھتے ہیں ہم فحاشی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو جدید طریقے اور جدید زمانے کو لے کے بیچ میں ایڈ آن کریں گے تو حضور والا ایک ارب پتی کی اور کروڑ پتی کی اور ایک فلاں جگہ رہنے والے کی فحاشی اور ہے, ایک غریب کی اور ہے, ایک درمیانے کی اور ہے, بالکل ایک بحث بن کے رہ جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کہا گیا ہے کہ جناب یہ بے پردگی اور جو یہ بے حیائی ہے, یہ انسان کے اندر وہ لے کے آتی ہے کہ وہ سیکشول کرائم کرتا ہے. زنا اور اس کے محرکات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب,
قرآن مجید کا ایک بنیادی طالب علم بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے قبل جب جنت میں ٹھہرایا تو ایک درخت کے قریب بھی جانے سے منع کیا. یہ آپ کے لیے ایک ٹریننگ تھی. جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو تب بھی اپنے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہمیں، ان میں معاشرتی معاملات میں سب سے اہم حکم زنا سے بچنے کا وہ ایک بڑے خاص انداز سے دیا. یعنی کہ عام طور پر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں یہ کہنے کی بجائے کہ زنا نہ کرو، یہ کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی کہ زنا ایک عمل ہے جس کے قریب بھی مت جاؤ. اس سے مزید آپ آگے جائیے، زور کا آپ اندازہ کیجئے کہ زنا کے قریب لے کر جانے والے جو عوامل ہیں، جو فواحش ہیں، ان کے بھی قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اس سے اس قدر دور رہو. اس کی حکمت بڑی خاص ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. وہ یہ کہ جب ایک دفعہ آپ زنا کے قریب جانے والے جو عوامل ہیں جنہیں ہم فحاشی کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، سچویشن ٹو سچویشن ویری کر سکتے ہیں، جس میں برا دیکھنا، برا سننا، برا چھونا، بری محفل، بری خلوت، بری جلوت، سب کچھ، برا بولنا، سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. برا سوچنا بھی آ سکتا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اگر آپ ان محرکات پر اور ان عوامل پر آپ روک نہیں لگاتے اور ان کو تو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں معاشرے میں، پھر آپ تیار رہیں اس نتیجے کے لیے کہ جس میں انسان جائے ہی جائے. اور یہاں تک کہ اگر ایک شخص انفرادی طور پر اور ایک قوم اجتماعی طور پر اگر وہ زنا کے محرکات میں پوری طرح پڑ جائے تو اس کے بعد زنا سے بچنا نہ صرف انتہائی مشکل ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو ناممکن بھی ہو جاتا ہے. انسان پھسل ہی جاتا ہے اس طرف، انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وہ اس طرف چلا گیا. مزید یہ کہ اس کو پھر بزور بازو روکنا بعض اوقات آصف صاحب خطرناک بھی ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ اس پر غور کیجئے کہ اگر زنا کے محرکات کو تو پوری طرح کھلا چھوڑا جائے اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ انسان زنا نہیں کرے گا تو ایسا نہیں ہے. پھر بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں. اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اگر آپ سمجھیے. میں مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ ایک پریشر کوکر ہے فرض کریں، اس کے نیچے سے آپ نے آگ تو فل تیز دے دی، اسے پریشر تو پورا دے رہے ہیں، اور اوپر سے آپ نے زبردستی اسے بند کیا ہوا کہ اس کی ہوا نہ نکلے، تو کیا ہوگا؟ پھٹے گا. لازمی بات ہے پھٹے گا اور نقصان زیادہ نقصان ہوگا. اسی طرح اگر ایک معاشرے میں آپ نے زنا کے محرکات کو تو پوری طرح کھلا چھوڑا ہوا ہے، جس کو کہ قرآن مجید نے اصلاً منع کیا تھا، اس کو تو آپ نے کھلا چھوڑ دیا، تو پھر اب کیا ہوگا؟ آپ چاہے زنا کا موقع پیدا کریں یا نہ کریں، دونوں طرف سے تباہی آئے گی. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ زنا اس قدر عام نہیں ہے، اوپن زنا اس قدر عام نہیں ہے جتنا کہ باہر کے ملک میں. باہر کے ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے ٹین ایج میں ہی لوگ کیا کچھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ سیکشول پرورژنز ہیں. کیوں کہ جب نارمل جو رستہ شادی کا ہے وہ بھی نہیں ہے، ایک اب نارمل رستہ زنا کا ہے، اس کا بھی وہ ماحول نہیں ہے جو باہر کے ملک میں ہے، تو پھر یہاں پرورژنز کریٹ ہوتی ہیں. پرورژن کی ڈیفینیشن بڑی خاص ہے میڈیکل سائنس میں کہ نارمل جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ایک میل کا ایک فیمیل کی طرف، ایک ینگ میل کا ایک ینگ فیمیل کی طرف ایک اٹریکشن کا نارمل ایٹیچیوڈ ہے. پرورژن کہتے ہیں جب اس نارمل ایٹیچیوڈ سے ہٹ کر کوئی اب نارمل ایٹیچیوڈ ہو، چاہے وہ ہوموسیکشولیٹی ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ، اور خدا نخواستہ پھر جب انسان حیوان تک گرتا ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے. ناگفتبے معاملات ہیں جو ہوتے ہیں. آپ مغرب میں دیکھیں، ہمارے کچھ دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مغرب نے کھلا چھوڑا ہے اس طرح آپ بھی اپنے معاشرے کو کھلا چھوڑ دیں، فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. تو آپ مغرب میں دیکھیں کہ کیا ہے، ٹین ایج میں ہی وہ سب کچھ کر کے اگر فارغ ہو جاتے ہیں، نارمل جو ان کے معاملات ہیں، اس کے بعد پھر پرورژنز کریٹ ہوتی ہیں. کیونکہ زنا کر کے ٹالرنس ہو جاتی ہے نا. نارمل جو زنا ہے اس کو ٹالرنس ہو جاتی ہے. اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑیں گے، قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے اور مغرب کو ہم آئیڈیلائز کریں گے، پھر تو مغرب کی تو خباستیں ساری کی ساری آئیں گی ایسے ہی. اور یہاں آپ دیکھیں نا، غور کریں کہ وہاں معاملہ کیا ہے کہ زنا کر کے ٹالرنس کریٹ ہو گئی اور نتیجتاً پھر پرورژنز کی طرف بات جاتی ہے. یہاں کیا ہے کہ یہاں اشتہا تو بہت زیادہ ہے اور اوپر سے نارمل جس طرح آپ نے بتایا شادی کے رستے بھی محدود اور دوسرے جو رستے ہیں وہ بھی اتنے تو نہیں کھلے ہوئے جتنے مغرب میں کھلے ہیں. لہٰذا یہاں بھی پرورژنز کریٹ ہوتی ہیں. تو دونوں نتائج نکلتے اسی پرورژنز پر ہیں، چاہے وہ آپ زیادہ روک لیں چاہے زیادہ کھول دیں. اصل جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال سے ہٹیں گے تو گڑبڑ ہوگی. اصل طریقہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ نیچے سے جو محرکات ہیں جنسی اشتہا کے انہیں کم سے کم کیا جائے، اور اوپر سے جو نارمل وے ہے اس جذبے کا جو شادی ہے جس کا بھی آپ اور بیگ صاحب ذکر کر رہے تھے، اس کو پوری طرح کھلا اور وسیع رکھا جائے. جب یہ ہوگا تو پھر ان پٹ آؤٹ پٹ کا مس میچ نہیں ہوگا، بیلنس رہے گا اور انسانی جو فطرت اور طبیعت ہے وہ ایک انتشار کی کیفیت میں نہیں جائے گی. بیگ صاحب، جو اعتراض کیا گیا بہت سے لوگوں کی طرف سے
کہ بھائی بے پردگی کا تعلق 2.5 سال کی بچی کے ساتھ کیا ہے، 5 سال کی بچی کے ساتھ کیا بے پردگی کا؟ وہ جو درندے ہیں کم بخت جو کہ آ کے ان بچیوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو کوئی فحاشی نہیں کی ہوتی. بظاہر یہ بات بڑی ویلڈ معلوم ہوتی ہے کہ بھائی پردہ تو ایک بالغ عورت کا معاملہ ہے، اس پہ آپ ڈال کے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریپ ہو رہے ہیں اور فلاں اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے یا خدا نہ خواستہ چھوٹے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے، اس کا اس سے کیا بے پردگی سے تعلق ہے؟ آصف میں سمجھتا ہوں انتہائی بودی دلیل ہے، انتہائی بودی دلیل ہے. بات یہ ہے کہ اوریانی نے، فحاشی نے، وہ دیکھنے میں آئے، وہ سننے میں آئے، وہ پڑھنے میں آئے جب آپ نے ایسے وہ راستے کھول دیے ہیں جس سے انسان کی وہ جو نفسانی خواہش ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. نیچرل ہے، بالکل نیچرل، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر جب انسان حیوان بن جاتا ہے، وہ اس پر حیوانیت طاری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جائے گا کہ جس نے اوریانی کی تھی میں اس کی طرف جاؤں. وہ تو دیکھے گا میرا بس کس پہ چلتا ہے. وہ خاتون جس کو دیکھ کر اس کی اشتہا پیدا ہوئی، اس میں حیوانیت پیدا ہوئی، اس میں اتنی زور پکڑا کہ وہ کنٹرول نہ کر سکا، وہ تو اس کے بس سے باہر ہے. وہ تو کوئی ایسے گھرانے کی ہے جس نے 4 گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ وہ کیا کرے گا؟ وہ راہ چلتی کوئی 2-2.5 سال کی بچی اٹھا لے گا. اس نے اس خواہش کو پورا کرنا ہے جو اس نیم اوریاں عورت نے اس میں پیدا کی. وہ اس کا یہ عمل انتہائی بدبخت ہے. یہ اپنی جگہ اس کو بالکل کہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے کہ ہم کہیں جی چونکہ اس نے اس کو دیکھ لیا تو کر لیا. وہ نہیں، وہ تو وہ بدترین انسان ہے، شیطنت ہے، اس کا تو انکار کیا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ وہ اوریانی تو بہرحال ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو اس کے باوجود وہ غض بصر سے بھی کام لیتے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. لیکن اگر اس میں اس قدر حیوانیت آ چکی ہے تو پھر وہ اس کا کوئی رخ اختیار کر سکتا ہے، اور پھر جہاں اس کا بس چلے گا، جیسے چلے گا وہ کرے گا. یا یوں سمجھ لیجئے ایک شخص کئی دن سے بھوکا ہے، اب اس کو موت نظر آ رہی ہے، تو اب وہ کھانے کے معاملے جائز یا ناجائز شاید نہ دیکھے. جب آپ نے کسی میں اتنی اشتہا پیدا کرتی، اتنی نفسانی خواہش کو اتنا ابھار دیا، یہ ایسے حالات پیدا کر دیے، تو وہ تو غلط راستے پہ جانے کے امکانات ہیں. یقیناً شریف النفس لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایسے ہیں. اس کی چھوٹی سی بات ہے، میں مثال دیتا ہوں. ٹی وی پہ ایڈ آتے ہیں، وہ ایڈ سے کوئی فیسینیٹ ہوتا ہے تو جا کے وہ پروڈکٹ خریدتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے. اس وقت جو پاکستانی چینل پہ جو ڈرامے آ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ بھابھی کے دیور سے تعلقات، بہنوئی کے سالی سے تعلقات. ٹھیک ہے. اور اللہ معاف کرے بعض جگہ میں تو بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات کو دکھایا جا رہا ہے. یہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ڈراموں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس کا جو ایک امپیکٹ لوگوں کے دماغ میں پڑتا ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے بیگ صاحب، اس کے پیچھے بڑی لمبی پلاننگ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرو. کیونکہ جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان لم تستحی فاصنع ما شئت، تو بے حیا ہو جا پھر تو جو چاہے کر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو ایک دفعہ بے حیا کر دے، پھر اس سے ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں گے کروائیں گے. اور یہی وہ داعیات. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا اس کے خلاف جو آتش فشاں کھولا ہے وہ چینلز نے کھولا ہے، اور چینلز کے مالکان بھی جانتے ہیں کہ وہ ایڈز جو نہ آئیں تو بھی چینل چل نہیں سکتے. اور اس ایڈ کی روح رواں مرد نہیں ہوتا، عورت ہوتی ہے. کس طرح ایون آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ شیونگ بلیڈ کا ایڈ ہے، اس میں بھی خاتون ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے. اس حد تک عورت کو گھسایا گیا ہے. پہلے گھسایا ہے، اب اس کے نتیجے میں برائیاں ہو رہی ہیں، تو اس پہ برائی کو تو آپ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ معاشرے کو شو کرے کہ معاشرہ بڑا گندا ہو گیا. حالانکہ اس کے اندر جو برائی ہے وہ کس نے ڈالی؟ معاشرہ بحیثیت مجموعی اس طرح میٹیریلسٹک ہو چکا ہے، اتنا مادہ پرست ہو چکا ہے. یعنی یہ بھی کرپشن کا دوسرا حصہ ہے نا، کہ میں کما لوں، کچھ کر کے کما لوں، حیا بیچ کر کما لوں، عورت کو بے پردہ دکھا کر بیچ لوں. ہر صورت میں میرا ذرائع آمدن بننے چاہیے. صاحب کوئی ایک عالم دین، کوئی ایک دینی جماعت وہ نہیں جو کہے کہ جناب جس ایڈ میں خاتون آئے گی اس طرح بے پردہ یا جس طرح بھی، اس کی کمائی کہاں سے حلال ہو جائے گی. یہ کہنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے جو مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ فتویٰ کیوں نہیں صادر کرتے کہ ان کی کمائیاں ٹھیک نہیں ہیں، جو غیر اسلامی طریقہ اختیار کرتے ہیں.
جس طرح کے ایڈ آ رہے ہیں اللہ معاف کرے کوئی ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. یہ بھی بات آتی ہے نا, جیسے میں نے ایک اعتراض کہا کہ یہ 2 سالہ بچی کا قصور ہے, اسی طرح لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے. اب ان اللہ کے بندوں کو بتایا جائے کہ اللہ نے جس نے کہ انسان کو بنایا ہے اس سے بہتر کون جانتا ہوگا انسان کی سرشت کو, اور اگر اس ہستی نے کچھ حدود و قیود کیے ہیں تو وہ اس لیے کیے کہ اسی نے بنایا ہے نا. اور ہم جو ہے چونکہ ہم چاہتے نہیں اسلام پر عمل پیرا ہونا, کیونکہ ہم مغرب کے دل دادا ہیں, مغرب کو ہم فالو کر رہے ہیں, وہاں کی ترقی کے اندر اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں, چونکہ وہاں پر معاشرہ جو ہے وہ بڑا کھلا معاشرہ, شاید اس وجہ سے ترقی وہ آگے کر گئے ہوئے ہیں, اور ہم اس سے ہٹتے ہیں, یا ہم قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کو ریفر کرنے سے ڈرتے ہیں. حالانکہ اصل بات تو جواب اس بات کا یہ بنتا ہے کہ بھائی جس ذات نے بنایا اسی نے یہ احکامات نازل کیے ہیں, اگر ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو بیسیکلی ہم راہ حق سے بھٹک جائیں گے. حسین صاحب اس بارے میں آپ کو رائے دیجیے. جی آصف صاحب, ابھی جو بات آ رہی تھی فحاشی کی مختلف اقسام کی اور ایڈز کی اور فلموں اور ڈراموں کی, بلا شبہ یہ پورے اس میں ذرائع ہیں, لیکن ایک اور قسم ہے جس کو شاید ہم تھوڑا سا اگنور کر رہے ہیں, جو بڑی سیریس اور گریویس قسم ہے. دیکھیں جو پورنوگرافی اور گندے گانے اور گندے ڈانس, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اصل ہیجان پیدا کرتی ہیں انسان کے ذہن میں. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں جو آپ بتا رہے ہیں نا اشتہارات وغیرہ یا نارمل جو فلمیں اور گانے اور ڈانس, ان سے انسان آگے کی طرف جاتا ہے ان چیزوں کی طرف جن کا میں نے بھی نام لیا, اور اصل تباہی پھر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی بالکل ڈائریکٹلی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے انسان. تب اس کے ذہن میں وہ حیوانیت آ جاتی ہے کہ پھر وہ نتائج برآمد ہوتے ہیں جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک عام بچی کیا اور ایک جانور کیا, اور انسان پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ نتائج پھر پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پردہ جو ہے وہ انسان کی اپنی آنکھ میں ہوتا ہے, تو اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. پردہ تو آنکھ میں ہوتا ہی ہے اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ ہم جو ابھی یہاں جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بندہ مومن ہے, آپ ہے, میں, کوئی بھی شخص ہے, ہمیں کیا چیز بچائے گی ان محرکات پر عمل سے؟ کیا چیز ہوگی جو ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم نگاہ نیچے کر لیں؟ ایک سوچنے والی بات ہے نا. صرف اس لیے تو نہیں کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ نگاہ نیچے کرنی تو ہم کر لیں گے, صرف انفارمیشن سے تو ہم نہیں کر سکتے نا. ہر اس طرح تو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھی یہ صحت کے لیے مضر ہے, کیا کوئی پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے سگریٹ؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جسے ہم ایمان کہتے ہیں. تو گویا ایمان اصل میں وہ پونجی ہے جو انسان کو نظر نیچے کرنے پر, غلط خیال کو جھٹکنے پر اور پردے کے معاملات پر اسے آمادہ کرتی ہے. تو اصل وہ ایمان ہے جو یہ کرتا ہے. جب وہ ایمان نہیں ہوتا تو پھر انسان اس میں پڑتا ہے اور آگے سے آگے نکلتا ہے. یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے, تو رستے میں کوئی خاتون آئی, ان کے چہرے پر پردہ نہیں تھا, تو صحابی کی نظر ان پر ٹک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے ان صحابی کا چہرہ پھیر دیا. یہ کتنی خوبصورت ایک حدیث ہے کہ نگاہ کو نیچے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ پھیر دیا. تو آج بھی اگر کوئی اس نیت سے نگاہ نیچی کرتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے کے تحت وہ اگر نگاہ نیچے کر لیتا ہے, تو جس طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ اسے ایمان کی وہ حلاوت نصیب ہوگی جو صرف وہی محسوس کر سکے گا. دوسری جو بات آپ نے کہی نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, آپ کو کچھ ہوتا ہے, آپ اپنا علاج کروائیں, یہ بڑی ایک اہم بات ہے. ایک دفعہ اسی طرح کچھ دوست تھے ہم, تو ڈبیٹ چل رہی اس طرح کہ عورت کو جتنا چھپایا جاتا ہے, مرد اور عورت کو جتنا الگ الگ کیا جاتا ہے, اس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے اور سسپینس بڑھتا ہے خام خواہ کا. تو آپ کو چاہیے کہ کھلم کھلا چھوڑ دیں. دیکھیں آج مغرب میں دیکھیں اکٹھے پھرتے ہیں, وہ انہیں تو کچھ نہیں ہوتا دیکھنے سے, ہمیں کچھ ہوتا ہے دیکھنے سے. تو ایک دوست تھے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, اور یہ دین کی حکمت میں سے ایک حکمت ہے, اس کو آپ ذرا سمجھیے. اسلام چاہتا ہے کہ ایک مرد جب ایک خاتون کو دیکھے تو اسے کچھ ہو. میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں. اسلام چاہتا ہے کہ مرد کے اندر عورت کی خواہش باقی رہے, تبھی اس کو نکاح کا اور شادی کا ایک جائز رستہ دیا ہے, تاکہ اس کی محبت اپنی پھر بیوی کے ساتھ پوری طرح فوکس ہو کر جمع ہو جائے اور پورا ان کا بانڈ مضبوط ہو. اسی سے تو معاشرہ مضبوط ہونا ہے. اگر اسلام یہ چاہے کہ ایک مرد کے اندر عورت کی خواہش ہی نہ رہے, تو پھر آپ مجھے بتائیے نکاح کون کرے گا, اس کا پھکیڑ کون مول لے گا, بتائیں, بچوں کو کون پالے گا, معاشرے کی بنیاد کیسے پڑے گی؟
تو اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایک مرد کے اندر عورت کے بارے میں جذبات ہوں ہی نہ. یہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں یا دل بھر جائے. اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا. دل بھر جائے گا تو وہ ہوگا جو مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے کہ بش بھی کہتا پھرتا تھا کبھی شادی کر لو شادی کر لو, اور آج وہاں اکثر جو ہیں وہ بغیر شادی کے معاملات چل رہے ہیں اور معاشرے کی کوئی بنیادی نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کی آپس میں خواہش رہے, لیکن اس میں انارکی نہ پھیلے, بلکہ صرف اور صرف نکاح کے راستے سے ان کا جو بندھن آپس میں بن سکے. اچھا بیگ صاحب, تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں معاملے کو, واپس عمران خان صاحب کی اس بات پر آتے ہیں. دیکھیے عجیب میں ایک سخت لفظ استعمال کروں گا, منافقت ہے کہ آپ ستارہ امتیاز رقاصاؤں کو دے رہے ہیں. اب آپ حکومت کے آل ان آل ہیں, وزیر اعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اور وہاں پہ اسی حکومت میں رقاصاؤں کو بلند ترین سول ایوارڈ دیے جا رہے ہیں, اور ایک طرف آپ جو ہے وہ فرما رہے ہیں جناب کہ یہ بے پردگی اور فحاشی. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ غلط نہیں, انتہائی غلط ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی سمجھیں, اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی شخص, کوئی حکمران اسلام کے احکامات پر عمل کروا سکتا ہے تو وہ شخص ہوگا جو بذریعہ انقلاب حکمران بنا ہوگا, جو ان سیڑھیوں کے نظام کو بدل گیا ہے, جو نظام کو بدل کے آئے گا. عمران خان صاحب نظام میں جکڑے ہوئے ہیں, وہ کرپشن کرتے رہتے ہیں. کیا کر لیا کرپشن کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے صرف نشاندہی کی ہے. یہ نشاندہی کرنا حکمران کا کام نہیں ہے, نشاندہی تو عوام کرتے ہیں. اور یہ اس معاملے میں حالانکہ وہ کچھ کر سکتے تھے لیکن پھر بھی کرتے نظر نہیں آتے. مثال کے طور پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے تو یہ پیمرا کس کے انڈر ہے؟ کس کے انڈر ہے پیمرا؟ کون ریگولیٹ کرتا ہے سر؟ کون اس پہ تعیناتی کرتا ہے؟ کیا وہ درخواست دیں گے آپ کہ حکم جاری کریں گے؟ حکم جاری, درخواست تو میں دوں گا نا, میں ایک شہری ہوں, میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کیوں اس چیز کو روکتے؟ اور یہ واقعتاً آپ نے کسی حد تک صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ منافقت والا انداز ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے, یہ بہت بری چیز ہے, اور آپ اس کے خلاف قدم اٹھا سکتے ہیں, پھر نہ اٹھائیں. بلکہ بحیثیت حکومت آپ تائید کر رہے ہیں ان چیزوں کی. فواد چودھری صاحب نے تو کہا تھا نا ہم فلمیں اور بنائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. ارد گرد جو ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو یہ تو میں بہرحال اپنی اس بات پہ واپس آؤں گا خاص طور پر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنظیم اسلامی کا یہ بنیادی موقف بھی ہے کہ اسلام کی طرف پیش رفت صرف بذریعہ انقلاب ممکن ہے, باقی سب لیپا پوتی ہوگی. اور یہ لیپا پوتی ہے, یہ جو بھی ہوا ہے یہ سب لیپا پوتی ہے. اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ اسلام کے تمام احکامات جو ہیں ان پر عمل درآمد ہو تو یہ کسی جمہوری سیٹ اپ کے ذریعے نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا دل بہلا رہا ہے, وہ اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے, وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر رہا ہے محض. وگرنہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے ہے, کم از کم یہ تو کار گزرے کہ پیمرا پر پابندی لگائیں. جس طرح آپ کسی ادارے کے خلاف بیان آنے پر, کسی مقتدر ادارے کے خلاف بیان آنے پر روک دیا جاتا ہے اس چینل کو, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جہاں جس نے فحاشی کا اس طرح سے ہوا ہے کم از کم وہاں تو شروع کریں. جنہوں نے انتہا کر دی ہوئی ہے اس طرح گندے اشتہار, وہاں آپ اقدام کریں, انہیں بند کریں. انہیں جو پیسے کی خاطر اشتہار لے رہے ہیں, جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اگر اس طرح کا اشتہار دینے سے میرا چینل بند ہو جائے گا تو کیا وہ کچھ چلائے گا؟ تو لہٰذا ان کو چاہیے اس حوالے سے کم از کم کوئی عملی قدم اٹھائے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب جو آپ نے نشاندہی کی کہ وہ چیزیں جو متفقن علیہ, کوئی بھی شریف آدمی جن کو صحیح نہیں کہہ سکتا وہ تو آج پابندی لگائیں. مثال کے طور پر یہ جو گندے رقص ہو رہے ہیں, جو آپ کے اسٹیج ڈراموں میں لیکچر گفتگو ہو رہی ہے, جو زو مانی گفتگو ہو رہی ہے, اس پر تو پابندی لگائی جا سکتی ہے نا, وہ اس کو تو کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا. اسی طرح یہ پورنوگرافی کے اوپر بھی جتنی پابندی لگائی جانی چاہیے, میرا نہیں خیال اس طرح کی کوئی پابندی حکومت نے لگائی ہوئی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اقدامات تو خان صاحب کو فوری طور پہ کرنے چاہیے. آصف صاحب, یہ جو عمران خان صاحب کے جو ابھی حالیہ بیان کے اوپر آپ نے بات کی, اس کے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اسی طرح مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم حکم دیا, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, کہ مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ. اب مال یتیم کی ڈیفینیشن کو ایکسٹینڈ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال پر, کہ بیت المال بھی مال یتیم ہی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ بیت المال اور حکومتی خزانے میں لوٹ کھسوٹ بھی مال یتیم ہی کو کھانا ہے. دوسرے الفاظ میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کرپشن کے قریب بھی مت جاؤ.
میں صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. اب اگر آپ اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمارا معاشرہ واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم نظر آتا ہے. ایک ہمارا طبقہ وہ ہے جو زنا اور فحاشی اور عریانی اس کو تو گناہ سمجھتا ہے, جو کہ باقاعدہ گناہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن وہ مالی معاملات میں وہ ہنیم مریا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, جائز ہے, حلال ہے, حرام ہے, اس کو پرواہ نہیں. سود ہے, سود میں پڑے ہیں, باقی سب چیزوں میں. دوسرا ایک طبقہ ہے وہ مالی معاملات میں تو بڑا حساس ہے, کرپشن کو بڑا برا سمجھیں گے, اس کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے, لوگوں کے لیے موٹیویٹ بھی کریں گے, لیکن زنا اور فحاشی از اے پرسنل میٹر, اٹس ناٹ اے سیریس میٹر. صحیح. حالانکہ قرآن مجید بندہ مومن سے چاہتا ہے کہ یہ دونوں بیک وقت گناہ ہیں, ان دونوں پر غور کیا جانا چاہیے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ایسے حکمران, ایک ایسے لیڈر کہ جو کرپشن کے خلاف اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ فحاشی اور عریانی پر ایک بات کہی ہے. ہم اس کا پوری طرح خیر مقدم کرتے ہیں, اور جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی شخص کی دشمنی, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ اس کی حق بات کو بھی تم جھٹلاؤ. سیدھی سیدھی بات ہے. اور ہم اس وقت عمران خان صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ولا یخافون لومۃ لائم پر عمل کریں. لوگ ان کے خلاف اگر احتجاج کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ فکر نہ کریں اور اس پر کہیں اٹن نہ لیں, پوری طرح اس پر ڈٹیں. لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ باتیں صرف کہہ دینا کافی ہیں؟ ہم ایک سوال پوچھتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف وہ تقریباً اپنی ہر تقریر میں بات کرتے ہیں, بلکہ یہاں تک بھی لوگوں نے کہا کہ شاید ایک ہی تقریر ہے جو ہر جگہ کرتے ہیں. اور یہ صحیح بات ہے, کرپشن کے خلاف بات کی جانی چاہیے, لوگوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے, لیکن کیا اس پر وہ بس کرتے ہیں؟ نہیں, بلکہ وہ نیب کے ادارہ, ایسٹس شو کرنا, قوانین, یہ سب کچھ کرتے ہیں نا. آخر اس کے ذریعوں کو روکنے کے لیے بھی تو اقدامات کرتے ہیں نا, چاہے اس میں کتنا کارآمد وہ ذرائع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اس میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں, ناکام ہوئے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ ادارے موجود ہیں, کوئی کام ہوتا ہے, کوئی قانون سازی ہوتی ہے, لیکن مالی کرپشن کو, تو اس اخلاقی کرپشن کو, زنا اور فحاشی کو روکنے کے لیے صرف ایک بیان, ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس وقت فحاشی کا. ایسے ہی ہمیں اس کے ذریعوں کو روکنے کے لیے پوری طرح قوانین, ادارے, جو سب کچھ کام کرنے کے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلی بات, صرف وہ پیمرا کو صحیح معنی میں فعال کر دیں نا تو بھی بہت بڑی خیر ہے. ایسے ہی اب میں اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے جو فحاشی کی قسم بیان کی, اصل میں منکرات دو قسم کے ہوتے ہیں آصف صاحب. ایک منکر وہ ہوتا ہے جسے قرآن و سنت بھی منکر کہتا ہے, اور عام جو معاشرہ ہے وہ بھی اسے منکر سمجھتا ہے. جس طرح چوری ہے, ڈاکہ ہے, یا جس طرح یہ پورنوگرافی وغیرہ آپ بتا رہے ہیں, کون سا مطلب ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا فرد ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. جبکہ دوسری طرف کچھ منکر ایسے ہوتے ہیں جسے قرآن و سنت تو منکر قرار دیتا ہے, لیکن معاشرہ ابھی اسے ذہنی طور پر قائل نہیں ہوا ہوتا اس کو منکر سمجھنے پر. تو پہلے ہم اس قسم پر بات کر لیں جس پر معاشرہ متفق علیہ ہے کہ یہ منکر ہیں. آپ نے نام لیے اس کے, پورنوگرافی ہیں, گندے فلمیں ہیں, گندے ڈرامے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. ان کو روکنے پر حکومت کیوں نہیں آ رہی ابھی تک؟ سوچنے والی بات ہے نا. کون سی چیز رکاوٹ ہے ان کو روکنے پر؟ کون سا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ مجھے اس کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ یہ تو پھر سیدھی وہی بات ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے. لما تقولون ما لا تفعلون, آپ ایسی باتیں کہتے ہیں کیوں ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح کی باتوں پھر غصہ بھی بعض اوقات آتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس پر تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے. ہاں, جو دوسری باتیں ہیں, اب میں اس طرف بات ختم کرتا ہوں اپنی. جو دوسری باتیں جس کو اللہ اور رسول اور قرآن و سنت تو منکر قرار دے رہے ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ اسے بھی پوری طرح تسلیم نہیں کرتا. مثلا جس طرح آپ اشتہارات کی بات کر رہے ہیں یا ڈراموں وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو اسے فحاشی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اس میں شک نہیں ہے کوئی, لیکن ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو نہیں سمجھتا. اس میں ہم دینی جماعتوں پر ایک بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان منکرات کے بارے میں آگاہی پھیلائیں. ہم لوگوں کو قائل کریں کہ بھائی ایمان کا لیول ان کا اوپر کریں, ان کی حساسیت کو بڑھائیں. لیکن حکمرانوں سے اس پر پھر بھی ہمارا یہ مطالبہ اور یہ توقع ہوگی کہ کم از کم وہ مخالف ذہن سازی کرنے والوں کی سرپرستی تو نہ کریں. جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے, یا اس طرح کے معاملات جب آپ کریں گے, سبسڈی دی جائے گی, انہیں چھوٹ دی جائے گی ٹیکس سے, اور یہ سب کچھ معاملات ہوتے ہیں بہرحال. اب جب آپ اس طرح ان کی سرپرستی کریں گے تو پھر ان کی ذہن سازی عوام الناس کی کیسے ہوگی؟ تو پھر میں آخر میں پھر بات کہوں, ایک وہ منکرات جو متفق علیہ ہیں ان کو تو فی الفور روکنا چاہیے, اور جو دوسرے ہیں اس پر ذہن سازی کا کام کرنا چاہیے, اور مخالف ذہن سازی والوں کی سرپرستی نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ایوب بیگ صاحب آپ کے تشریح کا شکریہ. ناظرین, ابھی جو ہماری بات ہوئی ہے نا, اس میں میرے پاس دو چیزیں ہیں جو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ جو دینی جماعتیں ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. دیکھیے, دینی جماعتوں کا
جس کو وہ جو حدیث ہے نا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے اس پر اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دینی جماعتوں کا اس لحاظ سے جسے کہیں کہ معاملہ باعث شرم ہے کہ انہوں نے کبھی اس طرح کے اشتہارات، اس طرح کے ڈرامے جو کہ بے حیائی کے زمرے میں آتے ہیں، ان پر نہ کبھی احتجاج کیا، نہ حکومت کو کہ ان کے خلاف کوئی کیمپین چلائی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پوری طرح واچ فل چیز جسے کہتے ہیں نا، وہ اپنی نگاہیں گاڑ کے رکھے کہ جناب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے فوراً پیمرا کو اطلاع کی جائے، فوراً وزارت اطلاعات کو اطلاع کی جائے، فوراً اس کو جو اس کے منسٹرز جو لنکڈ ہیں ان کو کہا جائے بھائی یہ اشتہار یہ آیا تھا، یہ چیز غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو روکا جائے۔ کیوں نہیں کرتے وہ لوگ؟ کیا چیز مانے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے الا ماشاء اللہ کہ بہت سوں کو اس لیے اس پر زبان نہیں کھولتے کہ میڈیا ان کے لیے بند ہو جائے گا۔ جب ہم میڈیا کے خلاف بولیں گے تو میڈیا ان کو کوریج دینا بند کر دے گا، ان کو اپنے پروگراموں میں بلانا بند کر دے گا۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایک برائی پھیل رہی ہے، ایک فحش ایڈ آیا ہے، ایک اس کے اندر زو مانی گفتگو ہوئی ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈرامے میں انلیگل ریلیشن دکھایا جائے جو پاکستان میں ڈرامہ پروڈیوس ہوا ہے، اور اس پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ تنظیم اسلامی اس حوالے سے مہمات کرتی رہتی ہے، منکرات کی آگاہی کے حوالے سے، بے حیائی کے حوالے سے، سود کے خلاف کوئی نہ کوئی مہمات اویئرنیس کی جاری رہتی ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک جماعت کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ آواز تو ہر ممبر اور محراب سے اٹھنی چاہیے۔ ہر دینی جماعت کو یہ رکھنا چاہیے کہ اصل میں اگر ہم کچھ تھوڑا سا بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں تبدیلی، تو سب سے پہلے اس چیز کے اوپر جس نے ہماری معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہوا ہے، اس پر سب سے پہلے ہم آئیں، اور اس کے اوپر ہم جو ہے عوام الناس کو بھی اویئر کریں اور حکومت کو بھی مجبور کریں۔ اور اگر ہم نہیں کر رہے تو حضور والا ایک اشتہار کم بے حیائی کا بنتا ہے، اس پر کوئی نہیں بولتا، تو پھر اس کے بعد اس کو بلانے کے بعد ایک دو سٹیپ اور آگے جاتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ میڈیا شروع میں کیا تھا اور اب جا کے کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور کیسے پہنچ گیا، کیونکہ اس کے خلاف کوئی بولا ہی نہیں، اس کے خلاف کوئی مظاہرے ہی نہیں ہوئے، اس کے خلاف کوئی کیمپین ہی نہیں چلائی گئی۔ تو اگلوں کو تو آگے سے آگے بڑھنے کی، اچھا فلاں نے یہ دکھا دیا تو میں ذرا اور زیادہ دکھاؤں گا تاکہ مجھے زیادہ ایڈ ملے۔ یہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر خباثت پھیلی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یہی کہنا مقصود تھا کہ ہماری دینی جماعتوں کی بھی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہیں ادا کر رہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی جواب طلبی نہ ہو۔ دوسری بات، ایک واقعہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ جب فاروق احمد خان لغاری صدر پاکستان بنے تو میں محترم ڈاکٹر نثار احمد صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ان کے آفس میں، والد محترم کے سامنے۔ عصر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے، تو اچانک فون آیا اسلام آباد سے کہ جی صدر فاروق لغاری جو ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ فاروق لغاری صاحب بہت بڑے مداح تھے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر نثار احمد صاحب کے، اور بہت ان کو سنا کرتے تھے، لہٰذا ان کی کال آئی، اب بحیثیت صدر ان کی کال تھی، تو میں گواہ ہوں اس بات کا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے فون اٹھایا اور کہا السلام علیکم صدر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو مبارکباد دوں یا آپ سے تعزیت کروں، اس لیے کہ اب جس عہدے پہ آ گئے ہیں اس کی مسئولیت بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ اس کو کما حق ہو، اس کا حق ادا نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت شدید پکڑ ہے۔ میں عمران خان صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ تبدیلی لے کے آیا اور آپ دین کی طرف آئے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ کے منہ سے یہ بات نکلی۔ خدا کے واسطے یہ سوچ لیجئے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ اگر آپ کی ناک تلے، آپ کے حکومت کے تحت یہ چیزیں پنپتی رہیں گی تو آپ بھی جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ آپ اپنی سی پوری کوشش کریں، اپنی پورے تمام اختیارات بروئے کار لائیں کہ فحاشی اور عریانی کے خلاف، مالی کرپشن کے، اخلاقی اور مالی کرپشن دونوں کے خلاف آپ جسے کہتے ہیں پوری طرح جو ہے وہ ایکٹیو ہوں، اور ان کو روکنے کی پورے احکامات جاری فرمائیں۔ یہ ہماری آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ یہ اللہ کی توفیق تھی کہ آپ نے یہ باتیں کہیں جس پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org،
اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.